السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے احباب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ملاقات میں زیر غور بات یہ آئی تھی کہ تجوید کا سبق ہو جائے، صرف نحو کا سبق نہ ہو، لیکن پھر آپ حضرات کے مطالبے پر مشورے میں دوبارہ بات رکھی گئی کہ صرف نحو کا سبق ہونا ضروری ہے، تو ہمارے حضرات نے طے کیا ہے کہ صرف نحو کا سبق ہوگا۔ تو جس ترتیب پر آپ انشاءاللہ فرمائیں گے اسی ترتیب سے سبق ہوگا انشاءاللہ۔ تجوید کا سبق نہیں ہوگا اس سال۔ السلام علیکم اور جی وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت، جی جیسے پچھلے سال کے اسباق میں جی اصول دین کا سبق چل رہا تھا ایک تفسیر جی کے ساتھ، لیکن اب جو ہے وہ اصول دین جو مکمل ہو گئے نا کتاب، جی تو اگر اس کی جگہ تجوید کا سبق لے لیا جائے، ایک رائے ہے۔ تو اس سبق میں کون استاد صاحب سبق پڑھا رہے ہیں؟ وہ مفتی شعیب صاحب۔ اچھا، کیا پڑھا رہے ہیں؟ پہلے وہ یعنی دو کتابیں تھی نا، ایک تو تھی وہ اصول دین اور دوسرا تفسیر، تو انہوں نے پہلے ٹھیک ہے، اصول دین مکمل کر لی، ٹھیک اب ہے، اس کا سبق سبق ہو رہا نہیں ہے ہوتا ہے۔ ہاں، یعنی تفسیر کا کتاب، سبق تینوں دن ہو رہا ہے، تینوں دن تفسیر ہاں، کا سبق ہو رہا ہے۔ تو اس کی جگہ سبق ہو رہا ہے نا، کیونکہ گھنٹہ جی خالی جی نہیں ہے۔ پھر بھی جو استاد صاحب پڑھا رہے ہیں ان کے سامنے آپ رائے رکھ لیں، انہیں سے بات کر لیں، وہی ترتیب بنائیں گے ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی۔ تو آج ہم انشاءاللہ دہرائی کریں گے، صفحہ نمبر 30 پر ہے فعل جہت منفی بلم۔ اس کی دہرائی کریں گے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ فعل مضارع ہے، فعل جہت منفی بلم، جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ جیسے لم یدخل ہے، داخل نہیں ہوا وہ ایک مرد، لم ینصر مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے۔ یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے یہ معنی، ماضی منفی کا معنی کرے تو تب بھی یہی معنی بنتا ہے۔ ما دخلا، اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں داخل ہوا وہ ایک مرد۔ اور لم یدخل کا معنی کیا ہے؟ نہیں داخل ہوا وہ ایک مرد۔ دونوں کا ایک ہی معنی بنتا ہے۔ تو یہ حرف لم کی وجہ سے ہے کہ جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مستقبل سے، مضارع کے اندر مستقبل کا معنی ہوتا ہے، حال کا معنی ہوتا ہے، لیکن جب حرف لم داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس میں پھر مستقبل کا اور حال کا ترجمہ نہیں ہوتا، ماضی منفی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو دوبارہ تعریف دیکھیں، وہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے، فعل مضارع ہے، جس سے گزشتہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ گزشتہ زمانے میں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، معلوم اور مجہول۔ اس کے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں آپ حرف لم لگا دیں۔ حروف جازمہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ فعل کی علامات میں سے ہے۔ نحو کے اندر آپ نے فعل کی علامات میں سے پڑھا ہے کہ اس کے شروع میں حروف جازمہ ہوں۔ حروف جازمہ آپ پڑھ چکے ہیں، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ یا نحو کے اندر صفحہ نمبر 17 پہ ہے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ ان شرطیہ، یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 17 پہ، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں، یہ مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ لام امر اور لائے نہیں، یہ تو امر اور نہیں کے بحث پڑھیں گے، وہاں آ جائیں گے۔ ان، یہ شرط کا معنی دیتا ہے، ینصر، اگر مدد کرے۔ اور لم ینصر، یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں کہ مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے۔ اور ایک لفظ ہے لما، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، ابھی تک مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے۔ لما کا معنی ابھی تک،
کتاب میں تو نہیں ہے یہ باتیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیں. لما کا معنی ابھی تک مدد نہیں کی، لم کا معنی نہیں، اور ان کا معنی شرط ہوتا ہے اگر فلاں نے مدد کی تو میں مدد کروں گا، شرط لگا دی نا. تو یہ ینصر انصر، وہ مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا. اچھا، تو جب یہ حروف جازمہ شروع میں آتے ہیں تو جزم کا معنی سکون ہوتا ہے، اور جزم دینے والے حروف. تو لم حروف جازمہ میں سے ہے، یہ جزم دیتا ہے. یہ مضارع کے شروع میں لگا دیں گے تو مضارع کے آخر میں جزم 5 صیغوں میں جزم آتا ہے. 5 صیغوں میں، 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. یہ 5 صیغے ہیں. اس میں سے 4 واحد کے ہیں، ایک جمع کا ہے. یہ 5 صیغوں میں سکون آتا ہے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے. 4 تثنیہ کے ہیں اس میں سے، اور جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر. اور نمبر 7 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اس میں نون اعرابی گر جاتا ہے. تنصری نہ پڑھتے تھے، تنصرو نہ پڑھتے تھے، ینصرون، تنصرانی، ینصرانی، ان سب میں نون اعرابی گر جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ 2 صیغوں کے آخر میں کوئی عمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مبنی ہے، اور مبنی کا آخر تبدیل نہیں ہوتا. وہ 2 صیغے جمع مؤنث غائب کے صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، کہ غائب اور حاضر. یہ نون میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی میں بھی ہوتا ہے، فعل مضارع میں بھی ہوتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا. یہاں فعلنا کے اندر جو نون ہے یہ وہی نون جمع مؤنث کہلاتا ہے، اور فعلتن میں جو نون ہے یہ نون جمع مؤنث کہلاتا ہے. مضارع میں بھی یہی نون آتا ہے ان 2 صیغوں میں، تو یہ نون جمع مؤنث کہلاتا ہے. لم ینصرنا، لم تنصرنا، یہ نہیں گرتا. حروف جازمہ آ جائے یہ 2 نون نہیں گرتے، جمع مؤنث کے یہ 2 نون نہیں گرتے، ایک غائب کا ایک حاضر کا یہ نون نہیں گرتے. باقی اس کے علاوہ سارے نون اعرابی ہوتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں. تو 7، 8، 9 صیغے ہوئے، 9 کے علاوہ 5 صیغے رہتے ہیں. تو 5 صیغے آپ پڑھ چکے کہ اس میں جزم آتا ہے. 5 صیغوں میں جزم، 7 صیغوں میں نون اعرابی گر جاتا ہے. باقی 2 صیغے رہ جاتے ہیں تو اس میں نون جمع مؤنث ہوتا ہے، وہ مبنی ہوتا ہے. اور مبنی کے بارے میں بتا چکا ہوں، مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو بدلتا نہیں ہے، ایک ہی حالت رہتی ہے ہمیشہ اس کی. اور مبنی 3 چیزیں ہیں، تمام حروف ہے، امر حاضر ہے، اور فعل ماضی ہے. اور پھر بتایا تھا کہ جو یہ مبنی الاصل، یہ 3 چیزیں مبنی الاصل کہلاتی ہے. جو ان 3 چیزوں کے مشابہ ہو وہ بھی مبنی کہلاتی ہے. جی آگے پھر اس کی گردانیں ہیں، اس کو ذرا دہرا لیجیے گا. پھر صفحہ نمبر 33 پر فعل مستقبل مؤکد منفی بلند. آپ نے حروف ناصبہ بھی پڑھے، ابھی تک جو پڑھا یہ حروف جازمہ کی بحث تھی، جزم دیتے ہیں. اب پڑھیں گے کہ حروف ناصبہ میں سے ان، لن، کئی، اذن، یہ حروف نصب دیتے ہیں. یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوں تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے دیکھیں. وہ فعل مضارع ہے جس سے آئندہ زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا تاکید کے ساتھ سمجھا جائے. آئندہ زمانہ یعنی مستقبل کے زمانے میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا تاکید کے ساتھ سمجھا جائے. میں کہتا ہوں نہیں کرے گا وہ ایک مرد، اس میں تاکید نہیں ہے. میں کہوں ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، اس میں تاکید آ گئی. تو یہ جو ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یہ اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل مؤکد منفی بلند. جیسے دیکھیں لَيَدْخُلَ، ہرگز داخل نہیں ہوگا وہ ایک مرد. لَيَنْصُرَ، ہرگز مدد نہیں کرے گا وہ ایک مرد. تو یہ بھی اسی طرح جیسے حرف لم مضارع پر داخل ہوا، 5 جگہ جزم دیا، لیکن یہ نصب دیتے ہیں، یہ 5 جگہوں میں نصب دے گا. جزم کے بجائے نصب. 7 صیغوں سے اسی طریقے سے نون اعرابی گر جاتا ہے، 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا. جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں اس میں کوئی عمل نہیں کرتا، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے، 5 صیغوں میں یہ نصب دیتا ہے. تو ان، لن، کئی، اذن. ان کا معنی بتایا تھا یہ کہ، لن کا معنی ہرگز نہیں، کئی کا معنی تاکہ، اذن کا معنی جب کہ.
اس کی بھی گردانیں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ اس سے آگے ہے جی صفحہ نمبر 36 پر فعل مستقبل مؤکد بالام ونون تاکید ثقیلہ، لام تاکید نون تاکید ثقیلہ۔ تاکید کا معنی کسی کام میں یقین پیدا کرنا، اس کو تاکید کہتے ہیں۔ عربی زبان کا اصول ہے کہ جب کسی لفظ میں حروف کم ہو تو اس کا معنی کم ہوتا ہے، اور جب اس کے حروف بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کا معنی بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے یدخل کا معنی کیا کرتے ہیں؟ داخل ہو رہا ہے یا داخل ہوگا، داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا وہ ایک مرد۔ لیکن جب اس کے شروع میں ہم لام لگا دیں گے، اخیر میں نون ثقیلہ لگا دیں گے، لیدخلن، اب اس کا معنی بڑھ جائے گا، یقیناً ضرور بالضرور داخل ہوگا وہ ایک مرد۔ دیکھیں پہلے ترجمہ کرتے تھے داخل ہوگا وہ ایک مرد، اب ترجمہ کرتے ہیں یقیناً، اور اس کے ساتھ یقیناً کے ساتھ ضرور بالضرور، یقیناً ضرور بالضرور۔ یہ معنی بڑھا کیوں؟ یقین کا معنی کیوں پیدا کیا گیا؟ یہ الفاظ حروف بڑھ گئے ہیں، لام تاکید ہے، پھر آخر میں نون تاکید ہے۔ تو نون تاکید دو ہوتے ہیں، ایک نون ثقیلہ ہوتا ہے، ایک نون خفیفہ ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، وہ نون جس پہ شد ہو۔ نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، دیکھیے گا کہ اس فعل مضارع کے شروع میں لام تاکید لگا دیں، مفتوح، شروع میں لام مفتوح لگا دیں، اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا دیتے ہیں۔ لیدخلن، اس میں نون ثقیلہ سے ماقبل 5 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ 5 صیغے وہی صیغے ہیں جو آپ نے حرف لم اور حرف لن میں ابھی پڑھے ہیں، کہ حرف لم میں جزم آ جاتا ہے اور حرف لن میں فتحہ آ جاتا ہے، اور لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ میں بھی اس میں ان 5 صیغوں میں نون تاکید ثقیلہ سے پہلے فتحہ ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے۔ دیکھیں لینصرن، لتنصرن، لتنصرن، لانصرن، لننصرن، یہ وہی 5 صیغے ہیں۔ اور اس میں اس میں بھی نون اعرابی نہیں آتا، نون اعرابی نہیں آتا۔ لیکن ایک بات ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ 6 صیغوں میں نون ثقیلہ سے پہلے الف آتا ہے۔ 6 صیغے، یہ وہی 6 صیغے ہیں جس میں نون اعرابی آتا تھا، لیکن نون اعرابی نہیں آتا۔ 7 صیغوں میں نون اعرابی، اس میں 7 میں سے 6 صیغے ہیں، ان 7 میں سے 6 صیغے ہیں جس میں نون اعرابی آتا تھا، لیکن اب نون اعرابی کی جگہ نون ثقیلہ آئے گا اور الف آئے گا۔ الف بہرحال آئے گا اس کے اندر، دیکھیے گا لینصرانی، لتنصرانی، اس کو ہم جب لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے بغیر پڑھے تو کیا پڑھتے تھے؟ ینصرانی، ینصرانی، تنصرانی، نون اعرابی پڑھتے تھے، لیکن اب نہیں پڑھیں گے، اس کی جگہ نون ثقیلہ پڑھیں گے، لینصرانی، لتنصرانی، 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 لینصرنانی، لتنصرنانی۔ لیکن اس میں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ ان میں سے نون اعرابی کے صیغے کون کون سے ہیں۔ 4 تثنیہ کے صیغے تو نون اعرابی کے ہیں، لیکن جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ جو 2 صیغے ہیں، اس میں جو نون ہے یہ نون اعرابی نہیں آتا۔ اس میں نون، آپ کو بتایا کہ نون جمع مؤنث کا نون کہلاتا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے۔ یہ صیغے وہ والے ہیں، یہ نون اعرابی والے صیغے نہیں ہیں۔ تثنیہ کے صیغے تو نون اعرابی والے ہیں، لیکن آخری 5 اور 6 نمبر اس کا صیغہ یہ نون اعرابی کا نہیں ہے۔ اس میں نون جمع مؤنث کا نون ہے۔ یہ نون کبھی بھی نہیں گرتا، ماضی سے آتا ہے، مضارع میں پھر آگے نفی، تاکید، بلند میں یہاں تک آ جاتا ہے، یہاں بھی نہیں گرایا جاتا، یہاں بھی اس کو بچایا گیا ہے۔ دیکھیں لینصرنانی، نون تاکید ثقیلہ ہے، اس کے سے پہلے الف ہے، اس سے پہلے یہ نون ہے، یہ نون جمع مؤنث ہے، لینصرنانی۔ اچھا، اس کے درمیان میں الف کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ لینصرنن، یہاں 3 نون جمع ہو جاتے ہیں، اور 3 نون کا جمع ہونا یہ اچھا نہیں ہے، زبان پہ بھی ثقیل ہو جاتا ہے، تو یہاں درمیان میں الف لے آتے ہیں تاکہ زبان پہ خفت آ جائے، لینصرنانی، لتنصرنانی۔
تو آج یہی تک کر لیں، پھر زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلے ہفتے سے پھر آگے کر لیں گے. کل انشاءاللہ نحو کا سبق کر لیتے ہیں، نحو کا کل پڑھ لیں گے، اور پیر والے دن انشاءاللہ اجرا کر لیں گے، مشق کر لیں گے انشاءاللہ. کل پیر ہی ہوگا انشاءاللہ. ہاں کل پیر ہی ہے، تو کل انشاءاللہ نحو کا سبق کر لیتے ہیں، کچھ ٹائم مل جائے گا تو اجرا کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا حضرت، ایک آیت کے بارے میں تھوڑا سا وہ پوچھنا تھا.